السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے ملک میں اقتصادی ترقی اور استحکام لانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان اور جنوبی امریکی ممالک کے تجارتی بلاک کے درمیان تجارتی لائحہ عمل معاہدے کی توثیق کی ہے۔ وزیر خزانہ نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم کل برطانیہ کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ عدالتی اصلاحات حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ کور کمانڈرز نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انسداد دہشت گردی کے لیے دی گئی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے اس کی قراردادوں کے تحت مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر مسلسل حملوں میں 11 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ آج راولپنڈی میں بنگلہ دیش نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 2-0 سے جیت لی۔ اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج 73 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں معاشی ترقی اور استحکام لانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں بہتر روزگار کی فراہمی اور اخراجات کم کرنے کے ساتھ ساتھ گیس اور بجلی کے شعبوں میں گردش قرضے کم کرنے پڑیں گے۔ انہوں نے اس سمت میں آگے بڑھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے محصولات میں چوری اور بدعنوانی پر قابو پانے کے ساتھ اسمگلنگ کے خاتمے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے سنجیدگی اور عزم پایا جاتا ہے اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ملک اپنی منزل پائے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو بروقت پورا کیا جائے گا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ آئی ایم ایف کا بورڈ پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی منظوری دے دے گا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ شہباز شریف نے مہنگائی کی شرح میں بتدریج کمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان اور جنوبی امریکہ کے ملکوں کے تجارتی بلاک مرکوسر کے درمیان بعد از وقوع تجارتی لائحہ عمل معاہدے کی منظوری دی۔ برازیل، ارجنٹینا، یوروگوائے اور پیراگوائے جیسے ممالک پر مشتمل تجارتی بلاک جنوبی مشترکہ منڈی کے نام سے مشہور ہے۔ وفاقی کابینہ نے تجارتی لائحہ عمل کے معاہدے کی توثیق بھی کی۔ لائحہ عمل معاہدے کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ جنوبی امریکہ کے ممالک پاکستانی سامان کے لیے اچھی منڈی ثابت ہو سکتے ہیں، تاہم پاکستانی معیشت ابھی اس منڈی کے فوائد سے مستفید نہیں ہو سکی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ معیشت سے متعلق تمام معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر عمل درآمد کے عمل کو تیز کیا جائے۔ کابینہ نے البانیہ کی یورپ اور خارجہ امور کی وزارت اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے درمیان سیاسی مشاورت پر مبنی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے کی منظوری بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کراچی پاکستان کا اہم شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان حکومت کی اہم اتحادی ہے اور اتحادیوں کے تعاون سے ملک کی ترقی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ اس موقع پر وفد نے معیشت کی مجموعی ترقی اور ملک کے معاشی مراکز خصوصاً کراچی کے عوام کی خوشحالی کے لیے تجاویز پیش کیں۔ وفد نے برآمدی صنعت کو فروغ دینے کے لیے کاروبار دوست پالیسیوں اور اقدامات پر وزیر اعظم کی تعریف کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ معاشی اشاریہ صحیح سمت کی طرف گامزن ہیں۔ انہوں نے آج ٹی وی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 2 عالمی ایجنسیوں کی جانب سے پاکستان کی درجہ بندی میں بہتری بھی اس بات کا اعتراف ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $9 ارب سے زائد ہیں۔
انہوں نے مہنگائی میں بتدریج کمی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اب یہ واحد عدد تک پہنچ چکی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی پالیسی ریٹ میں بھی کمی آ رہی ہے، جس سے تمام شعبوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آڑتی، ڈسٹریبیوٹرز اور پرچون فروشوں سمیت تمام شعبوں کو معیشت میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پالیسیوں کے نفاذ اور ڈیجیٹلائزیشن کی کوششوں کے نتائج بھی اس ماہ ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ برآمد کنندگان کو 132 ارب روپے واپس دیے جا چکے ہیں۔ وزیر خزانہ نے آگاہ کیا کہ وفاقی کابینہ کے حجم میں بھی کمی کی جائے گی۔ وزیر خزانہ نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ بورڈ بر وقت پاکستان کے قرض پروگرام کی منظوری دے گا اور اس سے کامیاب بنایا جائے گا اور یہ آخری پروگرام ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے ذریعے نجی شعبے کے تحت ترقی میں سہولت کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ FLS میڈسوو کے گلوبل کے چیف ایگزیکٹو افسر میکوٹیو سے باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں پائیدار معاشی ترقی کو یقینی بناتے ہوئے برآمدات کے ذریعے ترقی کے ماڈل پر پاکستان کی تصویراتی منتقلی پر زور دیا۔ انہوں نے توانائی اور بجلی کے شعبے میں جامع اصلاحات اور ریاستی ملکیتی اداروں کے نجکاری اور ٹیکس اور سرکاری اخراجات کے نظام کی تنظیم نو کی جاری حکومتی کوششوں کو اجاگر کیا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ نجی شعبے کو اس عمل کی قیادت کرنی چاہیے اور ہمارا کردار زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کرنے کو یقینی بنانا ہے۔ میکو کیٹو نے پاکستان کی جانب سے مہیا کی گئی معاونت کو سراہا اور ملک میں کمپنی کی بڑھتی ہوئی شمولیت کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے وفد کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے موزوں اور سازگار سرمایہ کاری ماحول مہیا کرنے کے پاکستان کے عزم کی یقین دہانی کروائی۔ فریقین نے کانکنی اور سیمنٹ کی صنعتوں میں اقتصادی تعلقات کو مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے مہنگائی میں 1 عدد تک کمی، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کے رجحان اور 2 عالمی اداروں کی جانب سے پاکستان کی درجہ بندی بہتر کرنے کو مثبت اشاریہ قرار دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے پالیسیوں کے تسلسل اور اہم شعبوں میں اصلاحات پر عمل درآمد پر زور دیا تاکہ آئندہ چند سالوں کے دوران پاکستان کو تیزی سے ابھرتی اور ترقی کرتی معیشتوں کے برابر لایا جا سکے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے مواقع سمیت پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے آئندہ اجلاس سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کل برطانیہ کے 5 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ لندن میں اپنے قیام کے دوران اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم اینجلا رینر سے ملاقات کے علاوہ خارجہ، دولت مشترکہ اور ترقیاتی امور کے وزیر ڈیوڈ لیمی سے تفصیلی ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار برطانوی ارکان پارلیمنٹ اور برطانوی نژاد پاکستانیوں سے بھی ملیں گے۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ عدالتی اصلاحات موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت گزشتہ 5 ماہ سے عدالتی اصلاحات پر بھرپور انداز میں کام کر رہی ہے۔ ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے آبی وسائل کے وزیر مصدق ملک نے کہا کہ سرسبز پاکستان اقدامات کے تحت ملک میں بنجر اراضی کو قابل کاشت بنانے اور فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے ایک منصوبہ وضع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک اس اسکیم کے لیے پنجاب اور سندھ میں اراضی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد کی منظوری دی جس میں حکومت کو وفاقی دارالحکومت کے اسپتالوں میں جدید سہولتوں اور تمام مریضوں کو معیاری علاج کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ قرارداد عالیہ کامران نے پیش کی۔ ایوان کا اجلاس کل دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کمپیوٹر کی جدید تعلیم کے حوالے سے نوجوانوں کی استعداد کار میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں نیشنل کمپیوٹنگ ایجوکیشن ایکریڈیٹیشن کونسل کی ایک کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو تعلیمی نصاب کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق معیاری تعلیم کی بہتری کے لیے اساتذہ کو تربیت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت ملک میں نوجوانوں کی بہتری کے لیے مختلف پروگراموں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ رانا مشہود نے کہا کہ نوجوان قوم کا اثاثہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں تمام ممکنہ مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ نجکاری کے وزیر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ جواہرات اور قیمتی پتھروں کو صنعت کا درجہ دے کر لاکھوں ڈالر کمائے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں وزیر اعظم کی رہبر کمیٹی برائے جواہرات کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس شعبے کی تنظیم نو نہایت ضروری ہے اور مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اگلے 6 ماہ کے دوران اس شعبے میں عملی اور واضح پیش رفت دیکھنا چاہتے ہیں۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ تمام متعلقہ محکمے مل کر کام کریں اور جواہرات اور قیمتی پتھروں کے حوالے سے ایک متفقہ پالیسی تیار کریں۔ انہوں نے حکومتی پالیسی بنانے کے لیے ایک ذیلی کمیٹی بھی تشکیل دی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد نے اقلیتی برادری کی غیر متزلزل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اقلیتی ونگ کے ایک وفد سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کی خصوصی ہدایات کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے مستفید ہونے والوں کی رجسٹریشن کے لیے سائنسی اور شفاف طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ سینیٹر روبینہ خالد نے یقین دلایا کہ پروگرام کی پالیسیاں اور طریقہ کار اہل افراد کے تمام فوائد تک بلا تفریق رسائی یقینی بناتے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ ہنرمند نوجوان قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج لاہور میں پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ہنرمند نوجوان قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ انہوں نے عالمی جاب مارکیٹ میں مقابلہ کرنے کے لیے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی اور نئے دور کے تقاضوں کے مطابق تربیت دینے پر زور دیا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے نوجوان مالی خود مختاری حاصل کر سکیں گے۔ اجلاس میں مریم نواز شریف کو پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کی روڈ میپ پر بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے نوجوانوں کو آئی ٹی سکلز اور آن دی جاب ٹریننگ فراہم کی جائے گی۔ انہیں بتایا گیا کہ نوجوانوں کے لیے انٹرنشپ اور آئی ٹی سکلز کورسز میں داخلہ کا عمل میرٹ کی بنیاد پر ہوگا۔ اجلاس میں مزید بتایا گیا کہ پنجاب میں چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب بھر میں جنگلات کے تحفظ کے لیے جدید سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کو استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ یہ فیصلہ آج لاہور میں پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس کے دوران سامنے آیا۔ اجلاس میں پنجاب کے 5 بڑے جنگلات بشمول سالٹ رینج، چھانگا مانگا، پیرووال اور گزارا جنگلات کی مصنوعی ذہانت اور ڈرونز کے ذریعے ڈیجیٹل مانیٹرنگ کرنے کے اقدام کی منظوری دی گئی۔ اجلاس کے دوران سینکڑوں سال پرانے محکمہ جنگلات کے روایتی نظام میں تبدیلی کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اجلاس میں جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے ایک خصوصی فورس قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ حکومت صوبے میں بارشوں سے متاثرہ افراد کو ہر ممکن مالی معاونت فراہم کرے گی۔ انہوں نے آج پشاور میں ایک بیان میں کہا کہ حکومت اس نازک وقت میں متاثرہ افراد کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ علی امین گنڈاپور نے ضلع انتظامیہ اور امدادی محکمے کو متاثرین کو فوری ریلیف مہیا کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں بارشوں کے باعث ہونے والے واقعات میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا بھی اظہار کیا۔ کور کمانڈر کانفرنس نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ کور کمانڈر کانفرنس آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت آج راولپنڈی میں ہوئی۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ فورم نے دہشت گرد نیٹ ورکس کی ملی بھگت سے چلنے والی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری کوششوں پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ شرکاء نے پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔
پاک بحریہ کے 2 جنگی جہاز PNS بابر اور PNS حنین یوم دفاع کے موقع پر پاک بحریہ کے بیڑے میں باضابطہ طور پر شامل کیے جائیں گے۔ توقع ہے کہ صدر آصف علی زرداری اس موقع پر مہمان خصوصی ہوں گے۔ PNS بابر ترکیہ میں جبکہ PNS حنین رومانیہ میں تیار کیا گیا ہے۔ ان کی شمولیت سے پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی طرف سے تسلیم شدہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے اصول کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے لیے ایک آزمائش ہے جو اس کے ایجنڈے پر موجود سب سے دیرینہ تنازع ہے اور یہ تنازع مسلسل بین الاقوامی توجہ کا متقاضی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اقوام متحدہ کو بھارت کو مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے سے روکنے کے لیے مداخلت کرنی چاہیے۔ ادھر کشمیری رہنماؤں نے مظفر آباد میں ایک سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے اتحاد، سفارتی کوششوں اور بین الاقوامی مداخلت کی ضرورت پر زور دیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں اونروا کے اسکول شیلٹر کے سامنے روٹی فروخت کرنے والے کے ٹھیلے پر جمع 11 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 40,700 سے زائد ہو گئی ہے۔ ادھر اسرائیل کے ایک ریٹائرڈ جنرل ارساق بروک نے کہا کہ حماس نہیں بلکہ اسرائیل تباہ ہو رہا ہے۔ سری لنکا میں اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ دولت مشترکہ کا ایک مبصر گروپ سری لنکا کے صدارتی انتخابات کا مشاہدہ کرے گا۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کے 3 گروپوں نے سوڈان میں غذائی قلت کے بحران کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں عالمی برادری پر ذمہ داری ڈالتے ہوئے نارویجین ریفیوجی کونسل، ڈینش ریفیوجی کونسل اور مرسی کورپس نے کہا کہ عالمی برادری ملک میں خانہ جنگی کے دوران بے پناہ غذائی قلت سے نمٹنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ لوگ ہر روز بھوک سے مر رہے ہیں اور اس کے باوجود لسانی مباحثوں اور قانونی تاریخوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ جمہوریہ کانگو میں حکام نے کہا ہے کہ دارالحکومت کنشاسا کی جیل سے فرار ہونے کی کوشش کے دوران کم از کم 129 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک بیان میں وزیر داخلہ شبانی لوکو نے کہا کہ قیدیوں نے شفاخانے سمیت انتظامی عمارتوں میں ہونے والی آتش زدگی کے دوران فرار ہونے کی کوشش کی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آج راولپنڈی میں بنگلہ دیش نے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں پاکستان کو 6 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 2-0 سے جیت لی۔ سکور: پاکستان 274 اور 172 رن، بنگلہ دیش 265 اور 185 رن، 4 کھلاڑی آؤٹ۔ پاکستانی ٹیم رواں ماہ کی 11 تاریخ سے بھارت کے شہر چنئی میں ہونے والی سیف جونیئر ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں شرکت کرے گی۔ چیئرمین جنوبی ایشیا ایتھلیٹکس فیڈریشن میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم ساہی کے مطابق چیمپئن شپ میں 7 ملکوں کی مرد اور خواتین کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جن میں پاکستان، میزبان بھارت، مالدیپ، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور سری لنکا شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیمپئن شپ میں مردوں اور خواتین کے 15 کیٹیگریز کے مقابلے ہوں گے۔ پاکستان اسکریبل ایسوسی ایشن نے رواں ماہ کی 6 سے 8 تاریخ تک سری لنکا میں کھیلی جانے والی 19ویں ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے 14 رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان اسکریبل ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر یوتھ پروگرام طارق پرویز نے بتایا کہ ٹیم میں 12 لڑکے اور 4 لڑکیاں شامل ہیں۔ پاکستان 2022 کی چیمپئن شپ کا فاتح تھا، لیکن تھائی لینڈ میں کھیلی گئی 2023 چیمپئن شپ میں سری لنکا کے بعد دوسرے نمبر پر رہا۔ مشہور عالمی اسکواش چیمپئن، مسلسل 10 سال تک دنیا کے نمبر 1 کھلاڑی اور گینیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر جان شیر خان نے کامیاب آپریشن کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے پر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جان شیر خان نے کہا کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور میاں محمد نواز شریف نے میری بیماری کی حالت میں مجھے مکمل تعاون فراہم کیا اور میرے علاج کی فوری منظوری دی۔
ستارہ امتیاز کے حامل کھلاڑی نے آج اسلام آباد کے آرتھوپیڈک اسپتال میں اپنے دونوں گھٹنوں کی کامیاب سرجری کے بعد ڈاکٹر اور اسپتال کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان کھلاڑیوں کو مشورہ دیا جائے کہ وہ اپنی ٹریننگ کے ساتھ اپنے گھٹنوں اور کمر کا خاص خیال رکھیں۔ پی ٹی ایف ایس ڈی اے ٹینس کمپلیکس میں کھیلے گئے خاور حیات خان میموریل نیشنل رینکنگ ٹینس ٹورنامنٹ میں تیسرے روز مہارتوں کا شاندار مظاہرہ کیا گیا اور تمام نئے کھلاڑیوں نے اگلے راؤنڈ میں جانے کے لیے فتوحات حاصل کیں۔ مردوں کے سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں ٹاپ سیڈ عقیل خان نے ثاقب حیات کو 1-6 1-6 سے ہرایا۔ مزمل مرتضیٰ نے احمد بابر کو ایک مقابلے میں 3-6 4-6 سے شکست دی۔ احمد نائل قریشی نے ایم حمزہ عاصم کو ہرا کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جبکہ یوسف خلیل نے بلال عاصم کو سخت مقابلے کے بعد شکست دی۔ اس کیٹیگری کے دیگر فاتحین میں برکت اللہ، مدثر مرتضیٰ، محمد شعیب اور عبداللہ عدنان شامل تھے، جنہوں نے اسٹریٹ سیٹس میں کامیابی حاصل کی۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے سرمایہ کاری تربیتی کورسز کی آڑ میں چلنے والے دھوکہ دہی پر مبنی سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے حوالے سے عوام کو انتباہ جاری کیا ہے۔ ایس ای سی پی کے مطابق یہ گروپ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ممتاز ملکی اور عالمی کاروباری شخصیات کی تصاویر لگا رہے ہیں اور نامور عالمی مالیاتی کمپنیوں کا حوالہ دے رہے ہیں۔ یہ گروپ لوگوں سے ممبرشپ فیس کے لیے پیسے بٹور رہے ہیں اور انہیں سرمایہ کاری کے طریقے بتانے اور تربیت کے وعدے کر رہے ہیں۔ ایس ای سی پی نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ یہ سرگرمیاں دھوکہ دہی ہے جس کا مقصد معصوم لوگوں کو لوٹنا ہے۔ ایس ای پی سی نے ان غیر تصدیق شدہ ذرائع کو کسی بھی قسم کی ذاتی یا مالیاتی معلومات فراہم نہ کرنے کی ہدایت کی، کیونکہ اس سے بھاری مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ ایسے کسی فراڈ کو روکنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر ایس ای سی پی کو رابطے کے سرکاری طریقوں سے مطلع کریں۔ قومی بچت کے مرکزی ڈائریکٹوریٹ نے تازہ بانڈز میں 160 ارب روپے کا ہدف مکمل کر لیا ہے اور رواں مالی سال کے پہلے ماہ میں 10.3% سالانہ ہدف حاصل کیا ہے۔ مرکزی قومی بچت ڈائریکٹوریٹ کے اعلیٰ عہدیداروں نے بتایا کہ ادارے نے رواں مالی سال کے لیے 1650 ارب روپے کا سالانہ ہدف مقرر کیا ہے، جس سے ملک میں بجٹ کے ماحول کو فروغ ملے گا۔ اسی طرح سی ڈی این نے رواں مالی سال کے لیے اسلامی فائنانس میں سرمایہ کاری کا ہدف 170 ارب روپے مقرر کیا ہے، جس سے ملک میں اسلامی معیشت کی ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 73 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 78,356 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 55 پیسے اور قیمت فروخت 279 روپے 5 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 364 روپے 78 پیسے اور 365 روپے 44 پیسے، یورو 307 روپے 66 پیسے اور 308 روپے 22 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 74 روپے 3 پیسے اور قیمت فروخت 74 روپے 16 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,27,284 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ الحمرا آرٹس کونسل لاہور کل سے تھیٹر وائٹ بلیک پیش کرے گا۔ 5 روزہ تھیٹر کے پروڈیوسر اور ہدایت کار ایوارڈ یافتہ فلم ساز مہر جعفری ہیں، جو کل سے اس ماہ کی 8 تاریخ تک الحمرا ہال 2 میں جاری رہے گا۔ تھیٹر ہر شام 8 بجے شروع ہوگا۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران مہر جعفری نے انکشاف کیا کہ ڈرامے میں قوموں کی لڑائیوں اور جنگ کے وحشیانہ نتائج پر بات کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آج کے عالمی تناظر سے تعلق رکھتا ہے۔ ممتاز مصور ارم وانی کی تصاویر کی نمائش پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں جاری ہے، جس کا موضوع ہے میٹرکس آف لائف، امپریشنز اینڈ انٹریکشنز۔ نمائش میں روایتی طریقوں سے عصر حاضر کے پرنٹ سازی کے مختلف جدید طریقوں کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے۔ نمائش کل ختم ہوگی۔ کارٹون سیریز ڈینجر ماؤس کے مصنف برائن ٹرومین 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ان کے بیٹے جاناتھن ٹرومین نے کہا کہ ان کے والد
برائن ٹرومن مختصر علالت کے بعد اسپتال میں انتقال کر گئے۔ ٹرومن کا ٹیلی ویژن اور ریڈیو میں شاندار کیریئر تھا۔ انہوں نے بی بی سی کے بچوں کے کوئز شو اسکرین ٹیسٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ گرینیڈا ٹی وی میں بھی کام کیا۔ مارول سنیمیٹک یونیورس کے مداحوں نے ڈیفن کین ایز ولورائن کو مستقبل میں دیکھنے کے لیے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اگر ہیو جیکمین مستقبل کی فلموں میں واپس نہ آئے تو کین شاندار کردار میں نظر آئیں گے۔ ڈیلکور اور ولورائن میں اپنے حالیہ کردار کے بعد کین نے مستقبل میں ولورائن کے طور پر کردار جاری رکھنے کے لیے بے تابی کا اظہار کیا ہے۔ اداکارہ نے کہا کہ میں 100% یہ کام ساری زندگی کروں گی۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ گوگل نے پاکستان میں ڈیولپرز کو سپورٹ کرنے کے لیے پروگرام شروع کیے ہیں۔ گوگل نے لاہور میں ایک میٹنگ تھنک ایپس 2024 کی میزبانی کی، جس میں عالمی اور علاقائی صنعت کے رہنماؤں اور ماہرین کے ساتھ پاکستان کے سرکردہ ڈیولپرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان کے لیے گوگل کے ڈائریکٹر فرحان ایس قریشی نے کہا کہ پاکستان کی ایپ اور گیمنگ انڈسٹری میں مستقبل میں طویل مدتی ترقی کے لیے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ ایونٹ میں پاکستان کی توسیع پذیر ایپ انڈسٹری میں جدت، ترقی اور پائیداری کو آگے بڑھانے کے لیے مصنوعی ذہانت کو استعمال کرنے کے لیے ڈیولپرز کو بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے اسپیس ایکس کریو 9 نے مشن کے لیے عملے کا اعلان کیا ہے۔ مشن سنیتا ولیمز اور بروچ ویلمور کو ISS سے واپس لائے گا۔ ناسا نے باضابطہ طور پر حتمی عملے کا اعلان کیا ہے جو اس ماہ کے آخری میں اسپیس ایکس کریو 9 مشن پر بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے روانہ ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کے باعث پیش آنے والے واقعات میں 4 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ اس کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ پی ڈی اے میں خیبر پختونخوا کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اپر کوہستان میں مسافر بس پر چٹان کے گرنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ ملاکنڈ میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 بچہ جاں بحق ہو گیا۔ ضلع اپر دیر میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث تل کمراٹ اور پتراک کمراٹ روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پی ڈی اے میں متعلقہ محکموں کے ہمراہ ان سڑکوں کی بحالی کے لیے مصروف عمل ہے۔ اسی طرح صوبے میں سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ افراد کے ریلیف کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ دریاسنا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بارشوں سے مختلف حادثات کے نتیجے میں 4 قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دلی رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اور موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عبدالشکور سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت لاہور، بہاولپور، رحیم یار خان، اواران، لسبیلا، خضدار میں مطلع ابر آلود ہے اور کچھ چند مقامات پر بارش ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، اسلام آباد، کشمیر، خیبر پختونخوا، بلائی، جنوب مشرقی سندھ، شمالی جنوب مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی 43، نوکنڈی اور دلبنین میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، شمال مشرقی جنوبی بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں تیز ہوائیں گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان۔ شمال مشرقی پنجاب، حتی پٹوہار، بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے ملک میں اقتصادی ترقی اور استحکام لانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان اور جنوبی امریکی ممالک کے تجارتی بلاک کے درمیان تجارتی لائحہ عمل معاہدے کی توثیق کی ہے۔ وزیر خزانہ نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم کل برطانیہ کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک کمل شمیم، مدیر فورن ڈیسک طارق آوان، نیوز پروڈیوسر یاسر اسلم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا،
اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عشرت ثاقب اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے، عامر ہاشمی کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔